سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. قلب کے بیان کے بعد کچھ حضرات نے سوال پوچھے ہیں تو ان کے لیے میں جواب عرض کر دیتا ہوں. پہلا کسی صاحب نے تو یہ پوچھا ہے کہ باقاعدہ وہ کسی شیخ کے پاس تو نہیں گئے، نہ ہی انہوں نے ذکر سیکھا ہے، تو کیا وہ مراقبہ یا ذکر میں بیٹھ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں جب تک شیخ نہ ملے ان کو؟ جی ہاں، جب تک آپ کو شیخ سے کسی شیخ سے تعلق نہ بنے اس وقت تک آپ کسی شیخ کی مجلس میں ذکر میں بیٹھ سکتے ہیں، مراقبہ میں بیٹھ سکتے ہیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کہ اس کے ساتھ آپ کے اندرونی معاملات میں ضرور فائدہ پہنچے گا، تو ضرور بیٹھیں. لیکن اصل فائدہ باطن کو یا اندر قلب کو صفائی کے لیے جو پہنچتا ہے وہ اس وقت ہے جب کوئی کسی شیخ سے تعلق رکھ لے اور اس کی مجلس میں بیٹھے. تو جب تک شیخ کی مجلس میں شیخ سے تعلق میسر نہ ہو، نہ بن سکے، تو آپ مجلس کے اندر بیٹھ کر مراقبہ اور ذکر کسی شیخ کے ساتھ کر سکتے ہیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح دوسرے صاحب نے کوئی سوال پوچھا ہے کہ قبر پر جا کر کسی سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مراقبہ کسی قبر پر جا کر مراقبہ کیا جائے اور پھر اس سے فیض ملتا ہے؟ مفہوم ہے ان کی سوال کا. تو جی ہاں، یہ مشائخ کے ہاں طریقہ ہے اور بڑے مشائخ یہ کرتے بھی ہیں کہ جو بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں، اگر ان کے مزار پر جا کر کوئی شخص ایسا جس کو شیخ اجازت دے مراقبہ کرنے کی کہ آپ جا کر مراقبہ کر سکتے ہیں کسی قبر پر، کیونکہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. شیخ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کتنا تزکیہ ہے، اس کی باطن میں کتنی صفائی ہوگی ہے، اور اب اس کا مراقبہ اس قابل ہے کہ وہ جا کر فیض حاصل کر سکے. تب مشائخ کرام یا اس کا شیخ اس کو اجازت دے اس چیز کی کہ آپ جا کر فلاں بزرگ کے لیے آپ وہاں پر جا رہے ہیں تو آپ اس مزار پر جا کر مراقبہ کر سکتے ہیں. تو مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے، خاص طور پر نقشبندی سلسلہ میں، کہ وہ اپنے سلسلے کے مشائخ جو ہوتے ہیں خصوصاً ان سے زیادہ فیض ملتا ہے. ویسے کسی بھی بڑے بزرگ سے جو سینٹ ہو بڑے، ان کی قبر پر جا کر انسان اسی طرح مراقبہ کر کے فیض لے سکتا ہے. لیکن عام آدمی نہیں، ہر آدمی نہیں کر سکتا کام. اس کے لیے اسپیشل اگر شیخ نے اجازت دی ہے
کہ بھی آپ جائیں، اگر کہیں آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو جی بیٹھ جائیں، ہاؤس پر جا کر آپ مراقبہ کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور کیا کس درجے پر فائدہ ہوتا ہے؟ یہ اس کی صفائی پر ہے، باطن بھی، اور اللہ کے فضل پر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہوتا تو سب اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا بجز اللہ کی طاقت، دی ہوئی طاقت کے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صفائی قلب دے دی ہے، صفائی نفس، صحبت کے شیخ میں بیٹھ کر تزکیہ تصفیہ کرنے کے بعد اس کو مل کے یہ ہے، اور شیخ نے اس کو اجازت بھی دی ہے کہ آپ جب جائیں کہیں بھی تو آپ قبر پر کسی بزرگ کے مزار پر جا کر آپ مراقبہ فرما سکتے ہیں۔ تو لازم بھی نہیں ہے کہ مراقبے میں بیٹھے ضروری فیض پہنچے یا کنیکشن ملے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ چاہے اس کا فضل ہو تو پھر اس بزرگ سے اس کو فیض پہنچ سکتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک زندہ شیخ سے فیض اور ایک جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں یا پردہ فرما گئے ہیں، ان سے شیخ میں فرق ہے۔ زندہ شیخ سے فیض زیادہ پہنچتا ہے، مفید بھی ہے، اور جو رحلت فرما گئے ہیں فیض ضرور پہنچتا ہے ان سے، اس پر کوئی شک نہیں، لیکن زندہ شیخ جو ہو تو اس سے فائدہ زیادہ ہے۔ بہرحال فائدہ ضرور ہے، انسان کو اگر اجازت ہو کسی قبر پر جا کر مراقبہ کرے، اور مراقبے کا طریقہ اس کو آتا ہو، اسے شیخ نے بتایا ہو بالخصوص، تو پھر اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ 2 سوال تھے کل کے بیان پہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا۔ یا اللہ ہماری ساری حاجات کو پورا فرما دے، یا کریم تو فضل فرما دے میرا، یا اللہ تو ہماری حاجات کو پورا فرما دے میرے مولا، یا اللہ تو ہماری ساری مشکلات کو دور فرما دے، یا اللہ تم پہ رحم فرما دے، یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة،
یا اللہ تمام مصیبتوں سے، تمام بلاؤں سے، تمام بیماریوں سے، یا اللہ تمام پریشانیوں سے نجات فرما۔ اے میرے مولا اپنے خیر کے دروازے کھول دے، یا اللہ اپنے خیر کے دروازے کھول دے، یا اللہ اپنی آسانیوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ اپنی آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ اے میرے مولا پھر چیز آسان فرما دے، یا اللہ ہماری مشکلاتوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما، یا اللہ تمام آفات سے دور فرما، یا اللہ تمام آفات دور فرما، یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ تو کرم فرما۔ اے میرے مولا تیرے دروازہ ایک ہے، ہم کس دروازے پر جائیں؟ یا اللہ آج مانگنا ہے تجھی سے مانگنا ہے، یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے میرے مولا۔ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے میرے مولا، تو ہی ہمارا اللہ ہے میرے مولا، تو ہی ہمارا مالک ہے میرے مولا، تو ہی ہمارا خالق ہے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام، ہمارے حالات سے زیادہ ہم سے زیادہ تو جانتا ہے میرے مولا، ہماری حاجات کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے میرے مولا، ان کے حل بھی تو جانتا ہے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے خود بخود ان حل کی طرف، ہماری منزل کی طرف ہمارے رسائی فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ جس میں ہمیں تذبذب ہے میرے مولا، یا اللہ ہماری رسائی اس حل تک پہنچا دے میرے مولا، ہمارے حلوں کو مکمل فرما دے یا کریم۔ یا اللہ ہمارے حلوں کا حل نصیب فرما دے، ہماری مشکلاتوں کا حل نصیب فرما دے یا میرے مولا۔ یا اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیرے دربار سے کوئی بھی میرے مولا خالی ہاتھ نہیں جاتا، خالی جھولی نہیں جاتی ہے کریم۔ یا اللہ اپنے نظر کرم کا ایک چھینٹا ہم پہ بنا دے میرے مولا۔ یا اللہ تو اپنے کرم فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.